اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے سب نے موت لازمی چکھنی ہے۔ آج ہم جو گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے قبرستان کے آداب۔ قبرستان وہ جگہ ہے جو ہمارے لیے جائے عبرت ہے، نہ کہ وہاں پہ ہم جا کے ٹھٹھا مذاق کریں، ہنسی مذاق کریں، بلکہ وہاں جا کے عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہو کہ ہم ہمیشہ اس کی بندگی کریں، نہ کہ اس کی نافرمانی کریں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ ہو تو انسانوں کو ان کی جنازے کے ساتھ قبرستان بھی جائے اور میت کے دفنانے میں شریک بھی ہو، اور کبھی ویسے بھی قبرستان چلا جائے۔ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے اور ایک قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے تیاری کرو۔ اور ایک مرتبہ قبر کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ انتہائی بھیانک آواز میں پکارتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو مجھے بھول گئی۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت اور وحشت کا مقام ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا مکان ہوں، میں تنگی اور مصیبت کی جگہ ہوں۔ ان خوش نصیبوں کے علاوہ جن کے لیے مجھ کو کشادہ اور وسیع کر دے، میں سارے انسانوں کے لیے تکلیف دہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ قبرستان جا کر عبرت حاصل کرو اور تصور کی قوتیں سمیٹ کر موت کے بعد کی زندگی پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت کمیل بھی تھے۔ قبرستان پہنچ کر آپ نے ایک نظر قبروں پر ڈالی اور پھر قبر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے قبر کے بسنے والو، اے کھنڈروں میں رہنے والو، اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والو، کہو تمہاری کیا خیر خبر ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مال تقسیم کر لیے گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خامند کر لیے، یہ تو ہمارا حال ہے، اب تم بھی اپنی خیر خبر سناؤ۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کمیل، اگر ان قبر کے باشندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے بہترین توشہ پرہیزگاری ہے، اور یہ فرمایا اور رونے لگے، دیر تک روتے رہے۔ پھر بولے، کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَّاحِقُونَ أَسَأَلَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ سلامتی ہو تم پر، اے بستی کے رہنے والوں، اطاعت گزار مومنوں، انشاءاللہ ہم بھی بہت جلد تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے عذاب اور غضب سے بچائے۔ قبرستان میں غافل اور لاپرواہ لوگوں کی طرح ہنسی مذاق اور دنیاوی باتیں نہ کریں۔ قبر آخرت کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کو دیکھ کر وہاں کی فکر اپنے اوپر طاری کر کے رونے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روک دیا تھا کہ عقیدہ توحید تمہارے دلوں میں پوری طرح گھر کر جائے، سو اب اگر تم چاہو تو جاؤ، کیونکہ قبریں آخرت کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ قبروں کو پختہ بنانے اور سجانے سے پرہیز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزا کی کیفیت طاری تھی،
درد کی تکلیف آپ انتہائی مضطرب تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر منہ پر ڈالتے اور کبھی الٹ دیتے۔ اسی غیر معمولی اضطراب میں حضرت عائشہ نے سنا، زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے: یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے اصالِ ثواب کیجیے اور اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح مردے دعا کے انتہائی محتاج ہیں۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ خدا جنت میں ایک نیک بندے کا جب مرتبہ بلند کرتا ہے تو وہ بندہ پوچھتا ہے، پروردگار مجھے یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ خدا فرماتا ہے، تیرے لڑکے کی وجہ سے کہ وہ تیرے لیے استغفار کرتا رہا۔ ناظرین، یہ تھی قبرستان کے آداب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔